بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وخاتم النبیین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش پاک ہربل دواخانہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے راشا کی بیماری۔ راشا کا معنی ہے کانپنا۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا اور ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے بازو کانپ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا سر کانپ رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے ابرو کانپ رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ پاؤں بھی کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا گیا ہے جو چائے کا کپ اٹھاتے ہیں تو ان کا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے چائے نہیں پی سکتے۔ اسی طرح پانی کا گلاس اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے پانی بھی نہیں پی سکتے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے عضلات جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے عضلات کمزور ہوتے جاتے ہیں یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے، اور اس مرض میں زیادہ تر خشکی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسے مریض اعصابی کمزوری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آج جو ان کے لیے میں دوائی بتانے جا رہا ہوں، نسخہ بتانے جا رہا ہوں، وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے لونگ 20 گرام لینے ہیں، دار چینی آپ نے 60 گرام لینی ہے، جل وتری آپ نے 20 گرام لینی ہے، اور زعفران آپ نے 5 گرام لینا ہے۔ ان چاروں چیزوں کو پیس کر انتہائی باریک پاؤڈر بنا لیں۔ اس کے بعد آپ اس کو 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ وہ صبح، دوپہر، شام ایک ایک کیپسول آپ نے ہمراہ دودھ کھانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے خمیرہ، گوز زبان، امبری، جواہر دار یہ لینا ہے۔ یہ آپ نے صبح خالی پیٹ آدھی چمچ پانی کے ساتھ کھانی ہے، اور اسی طرح خمیرہ، ابریشم، حکیم، ارشد والا یہ آپ نے لے لینا ہے۔ اس کے چھوٹی آدھی چمچ آپ نے رات سوتے وقت کھانی ہے۔ انشاء تعالیٰ یہ آپ علاج شروع کریں، یہ جو چیزیں میں نے بتائیں آپ استعمال کریں، اللہ کے حکم سے آپ کی راشا کی بیماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور آپ کی صحت بحال ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی جو مجوسی ہے، پریشانی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اب میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور پورے ملک پاکستان کی خیر اور حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔